السلام علیکم ناظرین، سی ڈی اے کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں گرائی جانے والی مدنی مسجد کے مقام پر علماء ایکشن کمیٹی نے دوبارہ مسجد تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا۔ علماء ایکشن کمیٹی ہے، ان کا اجلاس گزشتہ شب منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں جو علماء کرام تھے، اس نے حکومت کی جانب سے حکومت نے جو 48 گھنٹوں کی مہلت طلب کی تھی، مگر ان 48 گھنٹوں کے دوران حکومت کی جانب سے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے نہ تو علماء کرام کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی یقین دہانی کرائی گئی، جس کے بعد علماء ایکشن کمیٹی نے از خود مسجد کی تعمیر کا اعلان کر دیا اور اس جمعے کو یعنی کہ جمعے کے روز وہاں پہ باقاعدہ نماز جمعہ ادا کی جائے گی، اس پلاٹ پر جو خالی پلاٹ ہے جہاں پہ مسجد شہید کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی تعمیر بھی شروع کر دی جائے گی۔ ناظرین، وفاقی دارالحکومت میں جو 50 کے قریب مساجد کو گرائے جانے کا ایک لسٹ گردش کر رہی ہے، اس حوالے سے حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ لسٹ صحیح نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی لسٹ جاری نہیں کی گئی ہے، مگر دوسری جانب جو دینی حلقے ہیں وہ اس پر جو بہت زیادہ یعنی حکومت کے ان اقدامات پر بہت زیادہ نالاں نظر آ رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران بھی حکومت کی ان کارروائیوں کی شدید مذمت کی تھی۔ ناظرین، ایک جانب حکومت دینی حلقوں کے ساتھ یہاں پہ جو مساجد اور مدارس کو گرائے جانے کے حوالے سے برسر پیکار ہے، جبکہ دوسری جانب ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے خلاف بھی حکومتی اقدامات زور و شور سے جاری ہیں۔ گزشتہ شب جو 13 اور 16 اگست کے درمیانی شب یعنی کہ رات کے 12 بجے جو جلوس مختلف شہروں میں نکلے تھے، اسی طرح راولپنڈی میں بھی ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا، جہاں پر جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے انہوں نے قومی پرچم کے ساتھ پی ٹی آئی کے پرچم بھی اٹھائے رکھے تھے، جس پر پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا گیا اور یعنی کہ ان سے پرچم جو پی ٹی آئی کے پرچم تھے وہ چھینے گئے اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور مختلف مقامات پر یہ پولیس اور جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کے درمیان یہ آنکھ مچولی کا کھیل یعنی کہ چلتا رہا رات کو۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی برسر اقتدار آتی ہے تو یا تو یہ وہ دینی حلقوں کے ساتھ کوئی ایسے ان کے مسائل وہ کھڑے کر دیتی ہے جس سے دینی حلقوں میں بہت تشویش پائی جاتی ہے۔ 2018 کی سے پہلے جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اس وقت ختم نبوت کا جو کاغذات نامزدگی میں جو ختم نبوت کا خانہ تھا، اس میں تبدیلی کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے دینی حلقوں میں بہت زیادہ یعنی کہ بے چینی اور یعنی عوام میں بھی بہت زیادہ بے چینی شروع ہو گئی تھی، اور عوام نے اس پر شدید احتجاج کیا تھا، جس کے بعد اس فارم کو جو اس کا کاغذات نامزدگی کا فارم تھا اس کو دوبارہ تبدیل کر دیا گیا، مگر اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو ہے نا مسلم لیگ نون کی حکومت جان بوجھ کر یہ اس میں کوئی ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو جان بوجھ کر حکومت اور دینی جو حلقے ہیں ان کے درمیان حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو حالیہ اسلام آباد میں جو مسجد گرانے کا جو شہید کرنے کا جو واقعہ ہوا ہے، اس میں جو حکومت کے ساتھ وہاں کے جو مسجد کے ساتھ مسجد کے جو یعنی کہ مسجد میں علماء کرام ہو گئے، اور جو اس کے ساتھ متصل دینی مدرسہ تھا جو مسجد کے بعد قائم کیا گیا تھا، اس کے مہتممین نے جو معاہدہ کیا تھا اس کے معاہدے کے تحت صرف مدرسے کو گرایا جانا تھا، مگر حکومت نے مدرسے کے ساتھ ساتھ مسجد کو بھی شہید کر دیا، جس سے جو دینی حلقوں میں یعنی کہ شدید اشتعال پھیل گیا، اور عوام نے بھی اس کی شدید مذمت کی، اور اب اس مسجد کو دوبارہ تعمیر شروع کر دی گئی ہے۔ ناظرین، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں جناب شہباز شریف صاحب، اس نے آج 14 اگست کے اپنے خطاب میں اپوزیشن جماعتوں کو دوبارہ مذاکرات کی دعوت دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ آئیں جو ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے مل جل کر بیٹھے۔ وزیر اعظم کے اس دعوے میں کتنی سچائی ہے وہ ان اقدامات سے ثابت ہوتا ہے جو حکومت اپوزیشن اور خصوصاً پی ٹی آئی کے خلاف کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہے، وہاں پر ان کی بہنوں کو جو گزشتہ شب کافی دیر تک اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے کر رہی، ان کو وہاں سے پولیس نے حراست میں لے کر چکری روڈ کے ایک جو ویران مقام ہے وہاں پہ دوبارہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح جو پارٹی کے دیگر اکابرین ہیں اور ان کے وکلاء ہیں جو ان کے مختلف کیسز میں ان کے لیے پیش ہوتے ہیں، جن کے پاس وکالت نامے ہیں، ان کو بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ناظرین، عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے خیبر پختونخوا میں جاری
فوجی آپریشن اور اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں اس حوالے سے وفاقی دارالحکومت میں ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس آل پارٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے جو ANP کے سربراہ ہیں جناب ایمن ولی خان صاحب، وہ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں سے اور جو ان کے سربراہ ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے گزشتہ روز JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی تھی، اور انہوں نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے بھی ملاقات کی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایمن ولی خان صاحب ہیں انہوں نے جماعت اسلامی کے اکابرین سے بھی ملاقاتیں کی ہے، اور اس کے علاوہ PTI کے ساتھ بھی اس حوالے سے ملاقات کی ہے۔ یہ آل پارٹی کانفرنس جو ہے جو اس حوالے سے انہوں نے جو اپنے سینٹ میں اپنا جو سینٹ کے گزشتہ روز کے اجلاس میں اس نے خطاب کیا تھا، ایمن ولی خان نے اس میں اس کا اظہار کیا تھا کہ جو خیبر پختونخوا میں جتنی بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب امن کے لیے اسلام آباد کا رخ کریں گی، تاکہ صوبے میں امن قائم کیا جا سکے اور صوبے سے بد امنی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اب یہ آل پارٹیز کانفرنس کتنے کامیاب ہوگی اور اس میں کون کون سی سیاسی جماعتیں شرکت کریں گی، اس کا حوالہ اس کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں آگاہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ۔